عامر الیاس رانا صاحب، یہ جو سوال ابھی اظہر صاحب اٹھا رہے ہیں کہ ایک بندہ کو 5 مرتبہ گرفتار کر لیا. اب دو حصے میرے سوال کے، ایک تو شیریں مزاری صاحبہ کی 5 مرتبہ رہائی اور پھر فوراً ان کی گرفتاری اور اس طرح سے پارٹی چھوڑ دینا، ان دونوں چیزوں میں آپ کو تعلق دیکھتے ہیں؟ یعنی پارٹی کا چھوڑنا گرفتاریوں اور دباؤ کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، سیاسی ورکر ہو، میں کسی کا نہ مذاق اڑانا چاہ رہا ہوں نہ میری منشا ہے، لیکن ہمیں حقائق پہ تو بات کرنی ہوگی. شیریں مزاری کیا کرتی تھی؟ وہ تصویر لگا کے عمران خان کی اور مریم نواز کی کیا ٹھٹھا اڑاتی تھی. انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ یہ مکافات عمل کا مجھے شکار ہونا پڑے گا؟ وہ تو بڑے مہینوں جیل میں رہ کے آئی، ایک دفعہ نہیں کئی بار ہو کے آئی. وہ روئی؟ کوئی بیماری ڈالی؟ اس کی بیٹی کھڑی تھی، اس کا باپ کھڑا تھا، کوٹ لکھپت سے اٹھا کے دوبارہ لے گئے، کوئی رویا؟ یہ کیا ہے؟ 4 گھنٹے بعد ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، 4 دن میں 4 دفعہ پکڑے جا رہے ہیں. بس 9 مئی سے لے کے آج 23 مئی تک کتنے دن گزر گئے جی؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب میاں جاوید لطیف کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا؟ وہ رویا آ کے؟ مطلب یہ کیوں بھول گئے کہ آپ سب کے دل میں ٹسوے بہ رہے ہیں؟ او ہو ظلم ہو گیا. بھائی ظلم ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 دن کے بعد رو رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو بڑے عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ سہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں جاؤں گا، میں ایسے ہی اترواؤں گا. یہ کوئی سیاسی لیڈر کرتا ہے یہ کام؟ ان کو جیل مینول کے تحت کوئی چیزیں مل رہی تھی نا، اگر کسی کو مل رہی تھی تو نہ ملتی وہ قابو کر لیتے، کوئی دوسری بات کر لیتے. یہ جتنے نون کے شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، بیوروکریٹس ہوں، کوئی اس طرح ہوا؟ ان کی ضمانتیں مہینوں بعد ہوئیں. 2.5 سال بعد فواد آیا باہر، وہ جو احد چیمہ تھا کتنے عرصے بعد آیا. ضمانتوں کے کیس نہیں لگتے تھے، انہوں نے تو نیب ہی ختم کر دیا. اب یہ ایم پی او میں، یہ تو مطلب سیاسی ورکر تو یوں ہی جاتا ہے. یہ تو جرنلسٹوں پہ، مجھ پہ 16 ایم پی او لگی، ایک خبر دینے پہ میں خبریں میں تھا، 16 صفحے کی ایف آئی آر کٹی. ہمارا کام ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں سہنا بھی پڑے گا. ہم نے اس ایف آئی آر کا بھی سامنا کیا، سب کچھ کیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل کہیں کہ یہ ظلم ہے، عدالتیں چھوڑ رہی ہیں، تو پرچہ ہوگا تو عدالتیں بند کر دیں ان سب کو جو پکڑ رہے ہیں. یہ کیا پیرامیٹر ویسے رانا صاحب سیٹ ہو رہا ہے کہ جو آ کر عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دے، اس پہ مقدمات ختم، اب اس کی گرفتاری نہیں ہوگی؟ وہ جہاں سے بھیجے گئے تھے واپس جا رہے ہیں نا کہ جناب آپ کو بھیجا گیا تھا تو ہمارے ساتھ رہتے نا. ڈیپوٹیشن میں گئے تھے؟ نہیں، ڈیپوٹیشن پہ یہ نہیں تھے. آپ اور ہم نہیں دیکھتے تھے کہ جب 17 میں شروع ہوا کام تو نیب کی پریس ریلیز سرتاپا چیئرمین کی نکلتی تھی، فلاں فلاں مطلوب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگلے دن یا آزاد ہو جائے گا یا نون چھوڑ دے گا، یا وہ پی ٹی آئی میں پہلے وہ جہانگیر ترین کے گھر پہ پہنچے گا، جہانگیر ترین کے گھر ویگو ڈالے میں آئے گا، ویگو ڈالے سے وہ لینڈ کروزر میں بیٹھے گا، وہ بنی گالا جائے گا اور عمران خان صاحب اس کو پارٹی کی وہ خلعت عطا کریں گے اور وہ پارٹی کا ٹکٹ لے لے گا. یہ بھی ہوتا تھا نا. یہ یوں ہی آئے تھے، یوں ہی جا رہے ہیں. ہاں، عامر کیانی وہ 1996 سے تھے. جب آپ عمران خان کو ریڈ لائن بنائیں گے تو پاک فوج بھی ریڈ لائن ہوگی، پاکستان بھی ریڈ لائن ہوگا. تو فیصلہ آپ کو اس میں جا کے کرنا پڑے گا کہ آپ ایک ریڈ لائن، سیاسی لیڈر ہر ایک کا ریڈ لائن ہوتا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو، لیکن اس کے بدلے میں غصہ کہاں اتار رہے ہیں؟ آپ سڑک پہ اتاریں، جلوس کریں، جلسے کریں. آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ کیا اتفاق سے سارے پاکستان میں ایک ہی وقت میں چلے گئے ہیں؟ یہ کوشچن تو ہے نا، اس کا جواب تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دینا چاہیے کہ آپ ہی کے ورکر ساری جگہ پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کیوں گئے؟ وہ پی ایف کی ہوں، وہ آئی ایس آئی کا دفتر ہو، وہ جی ایچ کیو ہو، وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو، یہ باقی ساری جگہ کہاں تھی؟ کیا پہلے نواز شریف نائل نہیں ہوئے؟ وہ جلوس لے کے نہیں گئے؟ وہ کس کے طرف گئے؟ بینظیر بھٹو صاحبہ پکڑی گئیں، ان کو جیلوں سے نکالا، پکاڑا. مطلب یہ کب پاکستان کی ملٹری کے اوپر اٹیک ہوئے؟ سب کو پتا تھا کون کیا کر رہا ہے، لیکن آپ کو سیاست میں رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ چلنا ہے. صحیح ہے. اچھا چلیں، بہرحال اس میں اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک موقف یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جی یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے اور کیا ہے. اس پہ خیر وہ انہوں نے اپنے جواز ڈھونڈے میں. رائٹ سر، اظہر صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پریس کانفرنس تھی فیض الدین چوہان صاحب کے، رانا صاحب، اس میں آپ کو ویسے نہیں لگتا کہ انہوں نے تو اپنا ذاتی سکور سیٹل کیا؟ نہیں، ان کو اپنی خود بھی 1 سال سے رنجشیں چل رہی تھیں کہ مجھے پارٹی میں صحیح جگہ نہیں مل رہی، مجھے کارنر کر دیا گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آگے آ گئے ہیں، وہ میری شکایتیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب میری بات نہیں سن رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 9 مئی تو ایک علیحدہ موضوع ہے، ان کے اپنے کافی ساری چیزیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چھوڑی. آپ سادہ ہیں بہت، یا مجھے سادہ بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، جو لیڈر یہ کہے کہ جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور جیسے شیریں مزاری نے کہا کہ میں بیٹھ رہی ہوں گھر پہ، اس پہ تو آپ کہیں گے جی جبر ہو گیا، وہ دیکھیں جی وہ مجبور ہو گئی. اگر ایک بندہ اتنی کہانی بیان کر دے تو یہ ہوگا جی کہ جی اس کے تو ذاتی سکور سیٹل ہے. بھائی بات ایک ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ، کوئی 2-4 دن بعد بولے گا، کوئی ابھی آج ہی کھل کے بول گیا، جیسے وہ ان کے حق میں کھل کے بولتے تھے، آج کل آپ بھی کھل کے بول لیا فیض الحسن چوہان صاحب.
وہ کبھی قاضی حسین احمد صاحب کے ہوتے تھے پاسبان کے لیڈر، وہ ان کے لیے بہت زیادہ بولتے تھے. یہ یوں ہی چلتا ہے، یہ سلسلہ ہے پاکستان کی سیاست کا. ریاست کے ساتھ جب آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ یا کہتے ہیں کہ میں لڑ رہا ہوں. وہ ہبا چودھری نے نہیں گلا شکوہ کیا عمران خان صاحب سے کہ آپ ہمیں بھول گئے، 4-5 لوگوں کے نام لیے. آپ شیخ مزاری کی صاحبزادی نے کہا کہ 5 دن بعد جا کے لیکن نا عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا تھا نا. میں اسلام آباد شہر میں اس وقت بالکل نیا آیا تھا، یہی رپورٹنگ کر رہا تھا اور سب ہم خوش تھے، لیکن انہوں نے کریڈٹ اپنے آپ کو دیا. وہ ٹیم جیتی تھی، پاکستان جیتا تھا. آج بھی عمران خان صاحب نے آ کے یہ جو ان کے لوگ بول رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کا تو پوچھ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا شیریں مداری کی صاحبزادی نے، باقی کسی کا نہیں پوچھ رہے. تو یہ شکوے گلے عمران خان صاحب کو بھی تو سوچ لینے چاہیے. یہ جو عام آدمی کو جب ان کو الیکشن مئی میں مل رہا تھا پچھلے سال، یہ 25 مئی کا لانگ مارچ کیوں لے کے آئے؟ تو پوچھ لے کہ جب آپ ان کو بتا دی. نہیں، مس کیلکولیشن نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اس وقت دبا مارنے کا ٹائم، ان کو دبا دو، لے لیتے الیکشن. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہو کہ ہو تو سب کچھ سکتا ہے نا، بلف کر رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں دینا چاہتے. کمال ہے ان کے سہولت کار سب کچھ ان کو بتا رہے ہیں. ملتان میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک میسج آیا، میں آج لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں دے رہا. وہ کہہ کے نکلے نا، اور پشاور گئے. ٹھیک ہے، پشاور میں ان کو بتا دیا گیا کہ فلاں 2 دن ڈیلے کیا تھا نا. ہاں کہ بھائی ٹوٹ رہی ہے، ڈیٹ بھی بتا دی انہوں نے، 25 کا کر دیا کہ میں اب آگے نکل کے نا نمبر لے لوں. جواباً نہیں ملا. 26 نومبر کو آرمی چیف لگوانے آئے تھے. کچھ شبہ ہے کسی کو تو ہوتا رہے، نہیں لگوا سکے نا. آپ نے پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی اسمبلی توڑی. یہاں سب کے پاس ذہن میں ہے، کیونکہ میں تو کہہ رہا تھا نہ 30 کو الیکشن ہو رہا ہے نہ 14 مئی کو ہو رہا ہے. میں تو بڑا کھل کے کہہ رہا تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آئین 8 اکتوبر کو ہو رہے ہیں کہ نہیں 8 اکتوبر ڈیٹ نہیں ہے اس وقت. اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی نا کہ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے تو دی ہوئی ہے نا، اس نے دی ہوئی ہے، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے نہیں مانا نا. ابھی تو ریویو لگا ہوا ہے. جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں الیکشن تب ملے گا جب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. یہ الیکشن تب ملے گا جب پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے. عمران خان صاحب جو سوچ رہے ہیں کہ میں زبردستی الیکشن لے لوں گا، وہ ان کو نہیں ملنے والا. یہ ان کی اور ان کے اپنے دوستوں کی لڑائی ہے اس وقت بڑی کھل کھلا کے. اور ان کو پتا ہے وہ کب کہتے ہیں میں شہباز شریف اور زرداری سے بات کروں گا، نواز شریف سے. وہ تو کہتے ہیں میں نے آرمی چیف سے بات کرنی. تو کوئی اور بات ہی نہیں کرتے، تو پھر لے لیں الیکشن ان سے. یہاں الیکشن آرمی چیف نے بڑا واضح طور پہ ان کو بتایا ہے جو صدر مملکت ہیں کہ حضور آپ ان سے کہیں کہ بات کریں شہباز شریف سے اور اپنا ٹائم اور اپنا پولیٹیکل کام کر لیں. ہم اس میں نہیں پڑتے. یہ اس سے زیادہ پیغام، اس سے اچھا پیغام جنرل باجوہ نے بھی دیا تھا، جن کو یہ دوبارہ ایکسٹینشن. لیکن مذاکرات کا عمل تو پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا. نہیں وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو ہوا تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے کیا ڈیٹ لگائی تھی کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑ دیں، سندھ کی، بلوچستان کی اور قومی، اور جولائی میں الیکشن کی تاریخ دیں. ووٹ جب ضد لگائی پھر نہیں ملا الیکشن. ہو گیا 14 مئی کو الیکشن، مل گئے کیا الیکشن. بات یہ ہے کہ سیاستدان کا کام ہے راستہ بنانا. جب یہ 90 دن سب کہتے ہیں، اظہر صدیق صاحب بھی کہتے ہیں، یہ کے پی میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، کے پی کس کا حصہ ہے؟ میرے اور آپ کے پاکستان کا حصہ ہے. یہ نفاذ اگر ہونا ہے تو یہ سب پہ اکٹھا ہونا ہے. اگر وہ آئین کے آرٹیکل کہتے ہیں تو آرٹیکل 254 سپریم کورٹ کو بھی راستہ دیتا ہے، وہ سب کو راستہ دیتا ہے ڈیلے کو ختم کرنے کا، کہ اگر ایک ٹائم پہ قانون میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو آئین ہی پروویژن دیتا ہے. اب آپ آج بیٹھ جائیں، آپ کل بیٹھ جائیں، آپ کو الیکشن مل جائے گا. آپ نہیں بیٹھیں گے، میری دانست میں الیکشن نہیں ہے. اکتوبر میں بھی ڈیٹ تو میں تو سمجھتا ہوں ابھی تو سپریم کورٹ نے تو اس ڈیٹ کو نہیں مانا نا. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 8 کو کرانے کو تیار ہیں. نہیں 8 ویسے بھی اکتوبر تو ڈیٹ بنتی ہے نا، اگست میں. نہیں وہ تو ہے. دیکھیں اگر اگست میں 1 دن پہلے اسمبلی ٹوٹ جائے تو نومبر میں الیکشن. ٹھیک ہے، 90 دن 30 دن اور مل جائیں گے. ہاں یہ آئین کہتا ہے. ہاں صحیح ہے بالکل. لیکن یہ آئین کے ساتھ کھیلنے کے مطابق تو ہوگا. صرف ایک بات کر دوں میں، آپ آئین سے وہاں 2 سال ضمانتیں 2 دن پہلے توڑ کے، وہاں 2 سال پہلے ضمانتیں نیب میں کسی کو نہیں ملتی. یہاں 14 دن کا ریمانڈ ہے ٹوٹل. آپ قانون تبدیل ہو گیا نا. کس کا فائدہ ہوا؟ عمران خان صاحب نے اسی کا فائدہ لیا نا. وہ انہوں نے بدلا. شاہد خاقان نے تو آج بھی اس کی دوسری شوقوں کا فائدہ باقی لوگوں نے بھی اٹھایا. آج بھی کہا ہے کہ مجھے اس نیب کے نئے قانون سے کوئی فائدہ نہیں لینا، میں لڑ رہا ہوں اور میں جیت کے دکھاؤں.